ادب عرض ناظرین، پروگرام حفظان صحت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر رضوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں معروف سرجن ڈاکٹر راشد قاضی صاحب، جو پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور جن سے ہم نے کئی موضوعات پر جو ہے گفتگو کی اور کافی سے حاصل بحث کی۔ لیکن آج کا جو موضوع ہم چن رہے ہیں اس کا سیدھا تعلق ہر کسی سے ہے، ہر شخص سے ہے۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نظام ہضم سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم آج راشد قاضی صاحب سے اسی کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس دوران نظام ہضم کے تعلق سے جو باتیں کریں گے اس میں خاص طور سے ہم لوگ جو ہے پیپٹک السرز اور السریٹیو کولائٹس جیسی مطلب جو ہے بیماریوں کو لیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے، اور آپ بڑے اطمینان سے ان کے گفتگو کو سنیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ۔ تھینک یو ویری مچ صاحب۔ اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ آج بھی ہم بڑی اچھی مفید گفتگو عوام کے تعلق سے جو ہے وہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نظام ہضم جو ہے اور اس کے تعلق سے آپ پہلے بتا دیجئے کہ نظام ہضم کیا ہے، اور یونانی نقطۂ نظر سے ہضم کا فعل جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہ مطلب جو ہے وہ انجام پاتا ہے۔ ڈاکٹر رضوی صاحب بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ نظام ہضم جو ہے ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے اس کا بہت ڈیٹیل ڈسکرپشنز ہے۔ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے لیے قابل استعمال بنانے والا جو عمل ہے وہ نظام انہضام کا عمل ہے۔ مطلب جو ڈائٹس، جو نیوٹریشن، جو فلوئڈز جو ہم لیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے نیچرل فارم میں تو یوز نہیں ہوتے، باڈی ان کو اپنے لیے قابل استعمال بناتی ہے، مختلف چیزوں میں کنورٹ کرتی ہے، مختلف انزائمیٹک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کیمیکل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہماری اشیاء خورد و نوش ہے ہمارے جسم کے لیے قابل استعمال بنتی ہے، اور اس کے بعد جسم کے مختلف حصوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ڈائجیشن کا عمل جو ہے وہ فیٹ، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز جو ہے یہ جو مین کمپوننٹس آف دا ڈائٹ ہے، ان کا انہضام جو ہے کاربوہائیڈریٹ کا تو بکل کیویٹی سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہے تو پھر باقی چیزوں کا اسٹمک میں اور پھر ڈیوڈینم میں اور انٹسٹائن کے مختلف پارٹ میں ڈائجیشن اور ایبزارپشن ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ چیزیں میٹابولزم کے لیے لیور میں پہنچتی ہے، اور لیور میں میٹابولائٹ ہونے کے بعد جو جسم کے لیے قابل استعمال چیزیں ہوتی ہے وہ خون ایک میڈیا ہے، اس کے ذریعے اس میں شامل ہو کر جسم کے مختلف عضلات مختلف آرگنز تک پہنچ جاتی ہے، اور جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں پاخانے کے ذریعے اور فیسس کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یونانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یونانی اطباء ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے کھانے پینے کی جو اشیاء خورد و نوش ہے، جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ مری کے ذریعے، اسوفیگس کے ذریعے میدے میں پہنچتی ہے، اور میدے میں جانے کے بعد اس پر اس کا انہضام کا عمل ہوتا ہے، اور ایک کیموس میں تبدیل ہونے کے بعد یہ لیور کو پہنچتی ہے۔ لیور کو جب یہ میدا اور اثناء عشریات کے ذریعے عمل سے گزر کے انہضام کے عمل سے گزر کر جب یہ لیور کو پہنچتی ہے تو ایک کیموس کی شکل ہوتی ہے، کیموس سے جید ہوتا ہے، کیموس سے غیر جید ہوتا ہے، اور یہ کیموس جو ہے پھر لیور میں یہاں پر اس کا استحالہ ہوتا ہے، اور یہ مختلف جسم کے مختلف اعضاء تک ان کی ضرورت کے مطابق پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اخلاط تو اسی سے بنتے ہیں، مطلب غذا سے لیور میں جو کیموس لیور میں پہنچتا ہے اسی سے اخلاط بنتے ہیں، اور وہ پھر جسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج کل تو بہت زیادہ پرابلم جو ہے اس کی چل رہی ہے کہ ہائپر ایسیڈیٹی، جس کو دیکھو شکایت صاحب ہائپر ایسیڈیٹی ہو گئی، تناؤ کی زندگی گزار رہے ہیں، بھاگ دوڑ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کیا یہ بھاگ دوڑ کی زندگی وغیرہ جو ہے تو تناؤ بھری زندگی بھی نظام ہضم پر اثر ڈالتی ہے؟ بالکل، نظام ہضم پر اس کا گہرا اثر ہے، ڈائریکٹ ریلیشن ہے، اور اب ہم اس کو دیکھا جائے اگر تو اسٹریس از ون آف دا امپورٹنٹ کاز آف گیسٹرائٹس اینڈ ایسیڈیٹی اینڈ پیپٹک السر ڈس آرڈرز ان دس ماڈرن سینیریو ان دس ملٹی میٹروپولیٹن سٹیز۔ کیونکہ جو اسٹریس ہوتا ہے، اینگزائٹی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ویگل اسٹیمولیشن ہوتا ہے، اور ویگس نرو کے اسٹیمولیشن سے جیسا آپ جانتے ہیں کہ ویگس از دا سیکریٹوموٹر نرو، اس کے اسٹیمولیشن کی وجہ سے ہائیڈروکلورک ایسڈ کا سیکریشنز بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے گیسٹرائٹس اور ایسیڈیٹی اور السرز کا پرابلم ہوتا ہے۔ مطلب اینگزائٹی اور اسٹریس کا بہت گہرا رشتہ ہے یہ سب ڈائجسٹیو پرابلم کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ جیسے جو نظام ہضم کی جتنی پرابلمس ہیں، جو بھی مطلب پرابلمس آتی ہیں، ہائپر ایسیڈیٹی ہوئی اور اس کے بعد میں جو پروگریس اگر ڈیزیز کرے تو السرس ہو جاتے ہیں، اور بھی پرابلمس جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کے جو خاص اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم آپ سے آج بات کریں گے السرس پر اور ہائپر ایسیڈیٹی پر، گیسٹرائٹس پر۔ تو
جو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے السر اس کو کہتے ہیں کہ معدے کی میوکس میمبرین میں, اسٹومک کی میوکس میمبرین میں یا ڈیوڈینم کی میوکس میمبرین میں کہیں ایروزن ہو جائے, کہیں پر ڈسکنٹینیوٹی ہو جائے. السر از دا ڈسکنٹینیوٹی ان دا میوکوزا, دس از دا ڈیفینیشن آف دا السر. تو وہ ڈسکنٹینیوٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک زخم سا بن جاتا ہے جس کو السر کہا جاتا ہے. تو السر فارمیشن کے بہت سارے اسباب ہیں. ڈیوڈینل السر اور گیسٹرک السر, دو ٹائپ کے السر ہوتے ہیں. جو اسٹومک کی میوکس میمبرین پر فارم ہوتے ہیں اس کو گیسٹرک السر کہتے ہیں, جو ڈیوڈینم میں فارم ہوتے ہیں اس کو ڈیوڈینل السر کہتے ہیں. اس کے ماڈرن سائنس نے بہت سارے ایکسپلینیشن دیے ہیں, یونانی اطباء نے بھی اس پر بہت کافی روشنی ڈالی ہے. یونانی اطباء کے لحاظ سے صفراوی اخلاط کا غلبہ جو ہے اور صفراوی اخلاط کے غلبے کی وجہ سے اریٹیشن جو ہوتا ہے میوکوزا کو, اس کی وجہ سے السرز فارم ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہائپر ایسیڈیٹی ہوتی ہے. اور ماڈرن سائنس کی روشنی میں السر اور السر فارمیشن کے بہت سارے کازز دیے ہیں, جیسے نیورولوجیکل فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ ویگس نرو اسٹیمولیشن ایدر بائی اسٹریس اور بائی اینگزائٹی, کسی وجہ سے. اس کے علاوہ ہے فوڈ سے ایک گہرا رشتہ ہے. مطلب اگر ہمارا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں وہ اسپائسی ڈائٹ ہو اور سنتھیٹک فوڈ ہو, اور ہری کری اینڈ وری از دا بیسک پیتھو فیزیولوجی آف السر فارمیشن. مطلب جو ہم غذا کھا رہے ہیں وہ بہت جلدی میں کھائی جائے یا ایسے وقت میں کھانا کھایا جائے جب ذہن تفکرات میں گھرا ہوا ہو, اسٹریس ہو, اینگزائٹی ہو, ٹینشن ہو, اس میں ایسیڈیٹی اور السر فارمیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کھانا بہت جلدی کھا رہے ہیں تو ہری کری اینڈ وری, یہ تینوں وجہ سے بھی السر فارم ہو سکتا ہے. ایسیڈیٹی, ہائپر ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ دیگر اسباب ہے کہ ایچ پائلوری ہیلیکوبیکٹر پائلوری انفیکشن کی وجہ سے بھی السر فارم ہوتا ہے. اور یہ آرگینزم جو ہے تو اسٹومک کے کلچر میں, اسٹومک کے انوائرمنٹ میں بہت اچھی طرح گرو کرتا ہے اور السر فارمیشن کا کاز بنتا ہے. نارمل فلورا میں رہتا ہے ڈاکٹر صاحب, نارمل فلورا میں بھی رہتا ہے. اور اسٹومک کی نارمل فلورا میں, مطلب اسٹومک کی جو فلورا ہے وہ اس کے لیے ایک دم سوٹیبل انوائرمنٹ ہے ایچ پائلوری کے لیے. بہت سارے لوگوں میں, اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے, لیکن سب لوگوں میں ان کی امیونٹی اور مدافعت کے لحاظ سے وہ السر کاز نہیں کر پاتا. اگر دوسرے کازز اس کے ساتھ کمبائن ہو جائیں تو السر فارم ہوتا ہے. مطلب اٹ از اے پیتھوجینک, مطلب کنڈیشن اس کے لیے پیدا ہو جائے تو گرو کرنے کی اس کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور وہ السر کاز کرتا ہے. اس کے علاوہ انڈوکرائن فیکٹر ہیں, جیسے پینکریاز میں آپ جانتے ہیں کہ بیٹا سیلز ہوتے ہیں جو انسولین سیکریٹ کرتے ہیں, اور بیٹا سیلز کی ڈیفیشینسی سے ڈائبٹیز میلائٹس ہوتا ہے. کچھ نان بیٹا سیلز ہوتے ہیں, الفا سیلز ہوتے ہیں, گاما سیلز ہوتے ہیں, ڈیلٹا سیلز ہوتے ہیں, پینکریاٹک پولی پیپٹائڈ سیلز ہوتے ہیں. تو جو پینکریاز کے آئلیٹس آف لنگرہانس میں نان بیٹا سیلز ہوتے ہیں, ان کے ٹیومر کی وجہ سے زولنجر ایلیسن سنڈروم فارم ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک ملٹیپل السر کا ایک اہم کاز ہے. تو انڈوکرائن کاز جو ہے وہ زولنجر ایلیسن سنڈروم ہے. اس کے علاوہ دیگر اسباب ہے, جیسے چائے نوشی بہت زیادہ کرنا, گرم مشروبات کا مسلسل استعمال, شراب نوشی, سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی, یہ سب السر فارمیشن کے اسباب ہے. انہی سب چیزوں سے گیسٹرائٹس ہوتا ہے, انہی سب چیزوں سے ایسیڈیٹی اور انہی سب چیزوں سے السر فارم ہوتے ہیں. گیسز وغیرہ اسی وجہ سے مطلب جو ہے بنتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب مطلب یہ تو خیر اسباب کے اوپر بات چیت ہو گئی ہے, تو خاص طور سے پرٹیکولرلی جب ہم دیکھیں کہ السر جو ہے گیسٹرک السر ہوا یا ڈیوڈینل السر ہوا, تو یہ ہم لوگ کس طریقے سے اس کی تشخیص کیسی کریں گے کہ آیا یہ ڈیوڈینل السر ہے یا جو ہے تو گیسٹرک السر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, کسی بھی مرض کی تشخیص کرنے کے لیے ہم کو علامات دیکھنی ہوتی ہے مریض میں, جو علامات ہیں, جو سمپٹمز ہیں, جو کلینیکل فائنڈنگز ہیں, اور ہم اپنی تشخیص کو ماڈرن انویسٹیگیشن کے ذریعے پروو کرتے ہیں, کنفرم کر سکتے ہیں. تو جو علامات پائی جاتی ہیں گیسٹرک السر میں, مطلب جو السر اسٹمک میں پیدا ہوتے ہیں, ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایپیگیسٹرک پین ہوتا ہے, سیویئر پین ہوتا ہے, برننگ سینسیشن ہوتا ہے, ہارٹ برن ہوتا ہے, اور جلن کا احساس رہتا ہے, معدے میں اور کھانے کی نلی میں جلن کا احساس ہوتا ہے. اور یہ درد اور جلن اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب پیشنٹ کچھ لقمہ منہ میں ڈالتا ہے اور وہ اسٹمک میں پہنچتا ہے, کیونکہ وہ لقمہ, وہ بولس آف دا فوڈ از اریٹیٹنگ ٹو دا السر سرفیس, اریٹیٹنگ ٹو دا میوکوزا آف دا اسٹمک, اور اس کی وجہ سے پین بڑھ جاتا ہے. یہاں تک پین بڑھ جاتا ہے کہ مریض بے حال ہو کے خود وامٹ کر کے اپنا کھایا ہوا لقمہ واپس نکال دیتا ہے اپنی غذا کو. تو وامٹنگ کے ذریعے اس کو ریلیکس ہو جاتا ہے. تو مریض ہسٹری دیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایپیگیسٹرک ریجن میں مجھے یہاں درد ہوتا ہے, بہت جلن ہوتی ہے, میں کچھ کھاتا ہوں تو درد بڑھ جاتا ہے, اور میں جب وامٹ کر دیتا ہوں تو مجھے آرام ہو جاتا ہے. یہ گیسٹرک السر کی علامت ہے. اس کے علاوہ گیسٹرک السر میں جب یہ ہیبٹ ہو جاتی ہے تو مریض اوائڈ کرتا ہے فوڈ کو, فوڈ ہی اوائڈ کرتا ہے, اوائڈ کرنے کی وجہ سے ویٹ لاس ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے, یہ بھی علامتیں ہیں السر کی. اچھا, ویٹ گین بھی ہوتا ہے اس مرض کے اندر کبھی؟ ڈیوڈینل السرز جو فارم ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں
پیشنٹ کو کھانے کے بعد راحت ہوتی ہے، اس میں ہنگر پین ہوتا ہے، مطلب بھوکے رہنے سے مریض کو بہت درد ہوتا ہے، اور جب مریض کچھ چیز کھاتا ہے تو درد میں اس کو راحت ہو جاتی ہے. تو اس عمل کی وجہ سے مریض مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے، اور اوور ڈائٹ کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیوڈینل السر میں جو درد ہوتا ہے وہ لیفٹ ہائپوکونڈریک ریجن میں زیادہ ہوتا ہے بنسبت ایپی گیسٹرک ریجن کے، مطلب تھوڑا لیفٹ سائڈ میں زیادہ درد ہوتا ہے، جبکہ گیسٹرک السر میں بیچ میں ایپی گیسٹرک ریجن میں درد ہوتا ہے. تو یہ تو خیر اس کی علامتیں ہوئیں، خاص طور سے مطلب جو ہے گیسٹرک السر اور ڈیوڈینل السر کی آپ نے علامات فارقہ جو ہے بڑی اچھی سی بتا دیں. تو ڈاکٹر صاحب میں اس کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ اس کی ایسے عوارضات بھی ہو سکتے ہیں جس کو مطلب ہم لوگ کمپلیکیشنز بولتے ہیں عام زبان کے اندر. ڈاکٹر صاحب تشخیص اگر وقت پر ہو جائے اور علاج صحیح مل جائے مریض کو تو اس کو عوارضات سے بچایا جا سکتا ہے. تشخیص ہم کلینکلی ڈائگنوسس کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم کو کنفرم کرنا ہے تو ہم بیریم اسٹڈیز کرتے ہیں. بیریم اس کو بیریم میل فالو تھرو دیتے ہیں. بیریم میل فالو تھرو دینے کے بعد اس کی ملٹیپل ایکس رے فلمز لیتے ہیں، اور اس میں جو irregular میوکوزا ہے اس کی وجہ سے ہم السر کا ڈائگنوسس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم کو اور کنفرم کرنا ہو تو ہم انڈوسکوپک اسٹڈیز کرتے ہیں، اس سے السر کی سائٹ اور السر کی سائز وغیرہ ہم کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے. اس طرح ڈائگنوسس کنفرم کیا جاتا ہے. اگر ڈائگنوسس ہو جائے وقت پر اور مناسب علاج مل جائے تو عوارضات سے بچا جا سکتا ہے. اچھا، علاج کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ السر کے مریضوں کو اگر اس کو گیسٹرک السر یا ڈیوڈینل السر فارم ہو گیا ہے، جیسا کہ یہ عورتوں میں کم اس کی وہ ہے انسیڈنس، عورتوں میں کم ہے اور مردوں میں اس کا انسیڈنس زیادہ ہے، کیونکہ اپنے ہمارے ایسٹرن کلچر میں سگریٹ اسموکنگ، اسٹریس، الکوہل، یہ سب مردوں کی چیزیں ہیں، عورتیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں، تو اس لیے مردوں میں زیادہ پائی جانے والی چیزیں ہیں. اس کے علاج میں ہم ماڈرن سائڈ سے دیکھیں السر کے ادھر گیسٹرک اور ڈیوڈینل السر، تو ہم H2 ریسپٹر انٹاگونسٹ دیتے ہیں، جیسے رینیٹیڈین دیتے ہیں، فیموٹیڈین دیتے ہیں، سیمیٹیڈین وغیرہ دیتے ہیں، اور پروٹون پمپ بلاکر دیتے ہیں، جیسے پروٹون پمپ بلاکرز میں جیسے اومیپرازول ہے، اسیمیپرازول ہے، پینٹاپرازول وغیرہ، یہ دوائیں استعمال ہوتی ہے. اور دوسری دوائیں جیسے میگنیشیم اور امونیم سلفیٹ اور ہائیڈروکلورائڈز یوز ہوتی ہے، جلوسل، ایم پی ایس، میوکین جیل، بہت ساری مارکیٹس میں موجود ہیں. ان سب دواؤں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. یونانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی دوائیں موجود ہیں یونانی میں جس سے ہم ایک السر یا ہائپر ایسیڈیٹی کے پیشنٹ کو بہت اچھی طرح مینیج کر سکتے ہیں. تو مستگی رومی نام کی ایک دوا آتی ہے جو اینٹی ایچ پائلوری کٹ کے طور پر بہت اچھی طرح کام کرتی ہے، جبکہ ہم ماڈرن میں ہمارے پاس کوئی سکسیسفل ایچ پائلوری کٹ موجود نہیں ہے. موجودہ سیناریو میں جو دیا جاتا ہے وہ موکسیسلین 500 ملی گرام ٹی ڈی ایس اور میٹرونیڈازول 400 ملی گرام ٹی ڈی ایس اور اومیپرازول 20 ملی گرام بی ڈی. یہ سب سے کامن ایچ پائلوری کٹ ہے، لیکن اس کا بھی کوئی خاطر خواہ ایفیکٹ ابھی تک دیکھا نہیں گیا. تو مستگی رومی پہ اگر ریسرچ کیا جائے تو یہ ایچ پائلوری کے خلاف بہت اچھی ایکٹیویٹی رکھتی ہے اور ایچ پائلوری ایریڈیکیشن میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. کس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو؟ مستگی رومی کو مارکیٹ میں معجون کے فارم میں بھی اویلیبل ہے، جوارش مستگی کے نام سے اویلیبل ہے، ہمدرد کی اور بہت ساری کمپنیوں کی آتی ہے. یا آپ اس کو صفوف کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، 7 گرام صبح اور 7 گرام شام، صفوف مستگی. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دوائیں ہیں السر اور ہائپر ایسیڈیٹی کے لیے، جیسے جوارش انارین ہے، کرس الکلی ہے، اور کرس گلنار ہے، شربت حبولاس ہے. اور ایک اہم سمٹم جو ہے گیسٹرائٹس کا، گیسٹرک السر کا، کہ ہیمیٹیمیسس ہوتا ہے، منہ سے قے کے ذریعے خون آنے لگتا ہے. اور ڈیوڈینل السر میں میلینا زیادہ کامن ہوتا ہے، ویسے اس میں بھی خون آ سکتا ہے قے سے. تو اس کے لیے ہمارے پاس شربت انجبار ہے بہت اچھا، جس کا ریزلٹ ہے ہیمیٹیمیسس میں یا میلینا کے کیسز میں. میلینا مطلب یہ کہ جو لیٹرین کے ذریعے خون کے ذرات خارج ہوتے ہیں. ڈارک بلیک یورین ہوتا ہے یا بلیکش یورین، بلیکش اسٹول ہوتا ہے. تو یہ تو مطلب جو ہے بات چیت ہوئی ڈاکٹر صاحب اس کے تعلق سے، اس کے علاج کے تعلق سے. میرے کو یہ خاص طور سے بتائیے آپ کہ جو السرس ہوتے ہیں اور ماڈرن میں جو السر ہیلنگ جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، رینٹیڈین، فیمیٹیڈین یا اومیپرازول وغیرہ، تو ہماری یونانی کے اندر کچھ ایسا کچھ دوائیں جو السر کو ہیل کرتی ہوں؟ جی، السر کو ہیل کرنے کے لیے ہمارے پاس جو خاص دوا ہے جس میں ہیلنگ پراپرٹی اسپیشلی فار گیسٹرک السر اٹ از ڈسکرائبڈ ان اینشینٹ یونانی لٹریچر، وہ ہے رودھونتی نام سے ایک دوا ہے. وہ رودھونتی آپ اس کو صفوف کے شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کا ایک پیٹنٹ فارمولیشن آتا ہے موجود ہے عجیب رودھونتی والا. اچھا، یہ آپ بہت ہی اس کا افیکٹ ہے السر ہیلنگ پراپرٹی، ہمدرد کا ہے. اور اس کے علاوہ ایک دوا یوز ہوتی ہے شربت حبولاس کے نام سے، جس میں بھی ہیلنگ پراپرٹی بہت زیادہ ہے. کرس گلنار، کرس کوہربائے شمعی، یہ سب ہیلنگ پراپرٹی میڈیسن. رال کا بھی کوئی رول ہے ڈاکٹر صاحب اس میں؟ رال اور اسبگول کا بھی رول ہے. یہ دوائیں
लुआबियात में से है और ये कोटिंग एजेंट है। जैसे हम सुक्रालफेट यूज करते हैं जो कोट करती है अल्सर को, ये एक प्रोटेक्टिव एजेंट है। जैसे बाहर के जख्मों को तो हम जो है तो ड्रेसिंग करके वो कर सकते हैं, तो ये जो दवाएं खासतौर से सबगोल और ये राल जो है लुआबियात है और ये सुक्रालफेट के तौर पर यूनानी में काम करते हैं। जैसे सुक्रालफेट है, सुक्राफिल सिरप है, वो कोटिंग एजेंट है, वैसे ये हमारे कोटिंग एजेंट है। हाँ तो डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे एक बार और कि जो अवारजात इसके जो होते हैं खासतौर से अल्सर्स वगैरह के, तो उसके ताल्लुक से कुछ थोड़ी डिटेल आप बता दीजिए। और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डॉक्टर रिजवी साहब, गैस्ट्रिक अल्सर हो या डिओडिनल अल्सर हो, इसके एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जी। तो कॉम्प्लिकेशन में खास तौर से अगर हम बर वक्त मरीज की तशखीस हो जाए, उसको मुनासिब इलाज कर दिया जाए तो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। जो अहम कॉम्प्लिकेशन है अल्सर्स के, वो एक परफोरेशन है, मतलब उसमें जहाँ अल्सर है वहाँ से वो म्यूकोजा थीन होकर फट जाती है और जो सिक्रीशन से जो स्टोमक के सिक्रीशन है वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस डेवलप होता है। ये एक सीरियस इमरजेंसी सर्जिकल कंडीशन है। उसके अलावा जो है तो बहुत ज्यादा इंटरनल हेमोरेज, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा अल्सर के कॉम्प्लिकेशन में कभी कभी ये होता है कि जस्ट आपको मालूम है कि स्टोमक और पैंक्रियाज रिलेशन में है। स्टोमक के फंडस है उसमें टेल ऑफ द पैंक्रियाज का रिलेशन है, तो अल्सर परफोरेट करके पेनक्रियास को इरिटेट कर सकता है और पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, वो सीरियस इमरजेंसी कंडीशन है। ये अवारजात है, लेकिन अगर हम बर वक्त इलाज किया जाए तो अवारजात से बचा जा सकता है। मरीज को मालूम होना चाहिए कि मुझको हाइपर एसिडिटी है, मैं अल्सर फॉर्म होने के लिए एक प्रोन कैंडिडेट हूँ, और मुझको मालूम होना चाहिए कि जब भी मुझे बहुत शदीद दर्द उठे या बहुत ज्यादा खून में कै में खून आए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और एक प्लेन एक्सरे एब्डोमिन करना चाहिए। अगर गैस अंडर डायफ्राम देखता है मरीज, इतना अवेयरनेस अल्सर के मरीज को डॉक्टर को सिखाना चाहिए कि जब आपको बहुत ज्यादा दर्द उठे किसी वक्त तो आप एक एक्सरे प्लेन एब्डोमिन स्टैंडिंग कर लीजिए जाकर और आप पूछ लीजिए रेडियोलॉजिस्ट से कि गैस अंडर डायफ्राम है, परफोरेशन तो नहीं है। अगर परफोरेशन है तो आप इमीडिएट एडमिट हो जाइए और ऑपरेशन मस्ट है। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, दिस इज अ ड्यूटी ऑफ सर्जन हु इज ट्रीटिंग द पेशेंट। चलिए बड़ी मुफीद बात हुई। डॉक्टर साहब इसके इलाज के ताल्लुक से मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से तो खैर हो ही जाता है, पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, यूनानी से, लेकिन अगर इन केस सर्जिकल ज़रूरत पड़ी जाती है इंसान को तो उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है? अल्सर के पेशेंट में डॉक्टर साहब यूजुअली सर्जरी की जरूरत परफोरेशन के केसेस में पड़ती है, या तो फिर जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर्स, उनमें मैलिग्नेंसी में कैंसर में चेंज होने की बहुत मतलब ज्यादा वो काबिलियत होती है, टेंडेंसी होती है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं, जो स्टोमक में अल्सर होते हैं, वो कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। अच्छा। तो इन केसेस में सर्जरी का रोल होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पेशेंट को जब इंडोस्कोपी करते हैं तो इंडोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं, मतलब अल्सर का एक छोटा सा पीस लेके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन करते हैं कि आया अल्सर में कुछ मैलिग्नेंट सेल्स है, कुछ मतलब कुछ वहाँ पर कैंसर फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर कुछ कैंसर के मैलिग्नेंट जर्रात पाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो हमको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज परफोरेशन के केसेस में पड़ती है। मुख्तलिफ सर्जरीज जो अल्सर के पेशेंट को की जाती है उनकी जरूरत के मुताबिक अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन, उसमें है वेगेटोमी है, मतलब जो वेगस नर्व है जो स्टोमक को सप्लाई कर रही है उससे उसकी सप्लाई को डिसकंटिन्यू किया जाता है, उसको डिनर्वेशन कहा जाता है। उसको हाई सिलेक्टिव वेगेटोमी कहते हैं, पार्शियल वेगेटोमी कहते हैं, यानी स्टोमक को जो नर्व सप्लाई है उसको मुनक़ता कर दिया जाता है। अच्छा। इसको ऑपरेशन का नाम हाई सिलेक्टिव वेगेटोमी या वेगेटोमी है, पार्शियल वेगेटोमी। उसके अलावा कभी कभी पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं कैंसर फॉर्म हो गया तो जितना हिस्सा इन्वॉल्व है उसको कट करके निकाल देते हैं, एक्साइज आउट कर देते हैं, उसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। कभी कभी कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी की जरूरत पड़ती है, मतलब पूरा स्टोमक कट करके निकालना पड़ता है और हमको डिओडिनम को एनास्मोस करना पड़ता है। अच्छा। कभी कभी गैस्ट्रोजियोजेनोस्टोमी की जाती है। तो ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस है जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से करने पड़ते हैं। और सिंपल अगर अल्सर परफोरेट होता है तो उसको सुचर कर दिया जाता है, उसको लाइगेट कर दिया जाता है। अच्छा। तो ये तो सब डॉक्टर साहब सर्जिकल ट्रीटमेंट की बातें हुई, और जो कि मतलब जो है ऑपरेशन करवाकर ही मतलब जो है सर्जन से कंसल्ट करने के बाद ही इंसान वो कर सकता है। डॉक्टर साहब बहुत सारे अमराज हैं, निज़ामे इंहिज़ाम इज अ कॉमन साइट ऑफ डिसीजेस एक्चुअली, बिकॉज़ मैं कॉमन बता रहा हूं, जैसे कि दीदान अमा है या फिर जो है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इनके ऊपर थोड़ा सा बहुत सारे अमराज ऐसे हैं निज़ामे इंहिज़ाम के जिनको यूनानी मेडिसिन से कंजर्वेटिवली बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया जा सकता है। जैसे एक आपको बताया मैंने कि गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक एंड डिओडिनल अल्सर्स है। उसके अलावा
جو اس کے علاوہ جو ڈیسیزز ہیں وہ السریٹیو کولائٹس ہے, کانسٹیپیشن ہے, انڈائجیشن ہے, انٹسٹائنل ورمز ہے, ہیلمنتھیاسس ہے, ان سب امراض کا یونانی میڈیسن سے بہت اچھی طرح علاج کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی السریٹیو کولائٹس جس میں مریض پریشان ہوتا ہے, یہ ایک پرانی کنڈیشن ہے اور اس کی وجہ سے اکثر ویٹ لاس ہوتا ہے, مریض کو آف اینڈ آن لوز موشنز ہوتے رہتے ہیں اور اس کا ایبزارپشن کم ہو جاتا ہے, وہ اینیمک ہو جاتا ہے اور جو بھی کھاتا ہے وہ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ایلوپیتھک میڈیسنز کا کوئی خاص رول نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی دوائیں ہیں, کچھ ایسے لعابیات ہیں اور ایسے کچھ ڈاکومنٹیشنز ہیں جن کے ذریعے ہم نے السریٹیو کولائٹس کے پیشنٹ کو یونانی میڈیسن سے سکسیسفلی ٹریٹ کیا. اس کے لیے میں آپ کو خاص طور سے ایک نسخہ بتانا چاہوں گا کہ 4 تخم یوز ہوتا ہے. عام نسخہ ہے, عام دوائیں ہر جگہ کی 4 بیج یوز ہوتے ہیں. اس میں ہے ایک تخم اسبگول, تخم کسوس اور تخم ریحا اور تخم بارتن. یہ چاروں کو 10-10 گرام یا 5-5 گرام لے کر رات میں پانی میں بھگویا جائے اور صبح میں اس کو چھان کر پی لیا جائے تو یہ السریٹیو. ڈاکٹر صاحب جو ایک اور پرابلم ہوتی ہے جو مختصر وقت میں چاہوں گا کہ آپ بتا دیں اس کو, ایک پرابلم ہوتی ہے اس کی قبض کی. تو قبض کے تعلق سے کوئی خاص چیز بتا دیجیے جس سے روٹین میں اگر استعمال کریں انسان. قبض کے لیے سب سے بہترین چیز جو یونانی میں موجود ہے وہ اسبگول ہے. صبح سے اسبگول اگر آدمی کوئی مسلسل استعمال کرے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ فری میڈیسن ہے اور اس سے قبض سے اور ڈائجسٹیو سسٹم کے بہت سارے امراض سے بچا جا سکتا ہے. صبح سے اسبگول وہ نیوٹرولیکس پاؤڈر کے نام سے آیوریدک فارمولیشن مارکیٹ میں بہت شکریہ. آپ ہم سے روبرو ہوئے اور ہمارے عوام کو, ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ آپ نے جو ہے تو مفید معلومات فراہم کی. انشاءاللہ یہ لوگ جو ہیں, جو ناظرین ہیں وہ دیکھنے والے اس کو فالو کریں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے. تو میں اب اجازت چاہوں گا. آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر رضوی اگلی پروگرام تک کے آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.